تھوڑا سا کام آپ بھی کر لیجئے بھائی، درود شریف پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما المشتبہات الى آخر او کما قال الصلاۃ والتسلیم. محترم حاضرین، جب جلسے میں کچھ کہنے یا کسی پروگرام میں کچھ کہنے کا حکم ہوتا ہے یا ارادہ ہوتا ہے تو ایک تو وہ ہے جو ہم خود لے کر چلے اور جا کر سنا دیا. کسی کو ضرورت تھی پانی کی، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ تو ایسا ہوا. کسی کو لگ رہی کہ پیاس، ہم نے اس کو روٹی کھلا دی. کسی کو کھانے کی ضرورت تھی، ہم نے پانی پلا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت تو شاید پوری نہ ہو، لیکن خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ وہ بات کچھ کہلوا دے جس پر خود بھی عمل کی توفیق ہو اور وقت کے لحاظ سے وہ کارآمد بھی ہو. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا ایک مقصد ہے. جس احاطے میں آپ بیٹھے ہیں، یہ احاطہ اللہ رب العزت کے کلام کے پڑھنے اور پڑھانے کی درسگاہیں ہیں، اور جن باتوں کو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ باتیں بھی وہ ہیں کہ مجھے اور آپ کو سبق یاد ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے پڑھ کر صحابہ کو پڑھایا تھا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا تھا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا تھا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے الی یوم القیامہ جاری رہے گا اور میرے اور آپ تک پہنچ چکا ہے. ہر بات وہ کارآمد ہوتی ہے اور کہنا بھی اسے ہی چاہیے جس پہ امید ہو کہ عمل بھی ہو جائے. آپ کے اور ہمارے یہاں مثال مشہور ہے، بھینس کے سامنے بین بچانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بات وہ ہے جو آپ بیٹھ کر کے کبھی تنہائی میں بولتے ہو، ایک وہ ہے جس کو آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہو. میں اور آپ نہیں چاہتے میرا بچہ کسی کو گالی دے کر آئے. میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ حرام خور ہو جائے. میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد نافرمان ہو جائے، میری بات نہ مانے. آپ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ اور پڑوسی یہ کہیں کہ بچہ بہت اچھا ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری اولاد فرما بردار ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ جب چلتا ہے جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے. یہ دنیا بگڑ جائے، بگڑتے بگڑتے قیامت آ جائے، لیکن خدا تعالیٰ نے جس انسان کو جس جبلت اور جس فطرت پر پیدا کیا وہ فطرت اسلام ہے. اور اسلام کی فطرت ہے سر تسلیم، خم کر دینا، سر جھکا دینا اچھی باتوں کے سامنے، اور بری باتوں کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جانا. جہاں خطرہ ہو کہ مجھے جان کا نقصان ہو سکتا، میری دنیا کا،
وہاں پر حق کہہ دینا. جہاں خطرہ ہو کہ حق کہنے سے لوگ ناراض ہو جائیں گے تب بھی حق کہہ دینا. اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے میرے اور آپ کے قرآن جو ہم تک پہنچا ہے, انما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدا اللہ نے کیا ہے, نہ میرے باپ نے کیا, نہ ماں نے کیا ہے, نہ خاندان نے مل کر کیا. جب خدا نے پیدا کیا تو مقصد بھی تو اسی کا چلے گا, کسی اور کا تھوڑی چلے گا. اسکول آپ نے بنایا, قانون کسی اور کا چلے گا. گھر آپ کا ہے تو لہذا منشا آپ کی چلے گی, کسی اور کی چلے گی. آپ چاہتے ہیں ڈیزائن یہ بننا چاہیے, دوسرا آ کے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ نہیں بننے دوں گا, لوگ اسے عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے. بھئی اپنے کو کیسا بنائے تم, اس سے کیا مطلب ہے؟ تو کائنات اللہ کی ہے تو نظام بھی تو اسی اللہ کا چلے گا. یہ جسم اور جان میری نہیں ہے, یہ امانت ہے. یہ قرآن بھی امانت ہے جو مدرسے درس کو پڑھا جاتا ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ بھی امانت ہے. نہ میرا جسم میری جاگیر ہے, نہ میری اولاد میری جاگیر ہے. مجھے اختیار نہیں دیا رب کائنات نے کہ میں اپنی گردن خود اڑا دوں. مجھے اختیار نہیں دیا کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں. حدیث میں آتا ہے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے. جب اس کے انتقال کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو ایک صحابی کہنے لگے مبارک ہو, بڑی اچھی موت نصیب ہوئی ہے, شہادت کی موت نصیب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, ایسا نہیں, کسی کے بارے میں فوراً فیصلہ نہ کر دیا کرو. یا رسول اللہ بڑی جوان مردی سے لڑا ہے, بہت بہادری سے لڑا ہے. فرمایا آخر میں صبر کا دامن چھوڑ گیا تھا, مقابلہ کرتے کرتے ہاتھ کٹ گیا, تھوڑا سا اٹک گیا تھا ہاتھ. جب تکلیف زیادہ ہوئی تو پیر کے نیچے دبایا اور اس کو الگ کر دیا. تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جس کو خود توڑتے ہو, جس کو خود جدا کرتے ہو, میں اس کو واپس نہیں لگاؤں گا. اس لیے کہ اتنی ہی امانت کی برداشت کرنا تھا. کبھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ رسول اللہ اس آدمی کی شہادت ہوگی, بڑا اچھا آدمی, جنت مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں دیکھ رہا ہوں, تلاش کر کے دیکھوں وہ تو جنت میں گیا ہے. تلاش کیا تو جب تقسیم مال ہو رہا تھا اس میں سے ایک لسی بلا تقسیم بلا اجازت لے لی تھی. فرمایا چلا گیا, معافی نہیں مانگی, یہ حق دیا نہیں. تو اللہ رب العزت کے ہاں انصاف نہیں ہے کیا؟ 1 روپیہ اگر کسی کا دبایا ہے صبح سے لے کر شام تک, آج سے لے کر آخری دن تک, مرتے تک توبہ کرتے رہو, وہ معاف نہیں ہوگا جب تک صاحب حق سے معاف نہیں کرایا. 1 روپیہ بھی اگر لیا, صاحب حق معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوگا. ہاں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نہیں معاف کریں گے, اس لیے کہ وہ تو منصف ہے, وہ تو عادل ہے. وہاں تو یہ فیصلہ کر دیا اگر بے سینگ والی بکری کے سینگ والی بکری نے چوٹ لگائی تھی اور وہ اس کا بدلہ نہ لے سکی تو قیامت میں اللہ رب العزت اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس کو بے سینگ کریں گے اور پھر اتنا ہی بدلہ دلوائیں گے. تو منصف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گناہ کرتا اور گناہ کر کے بتا دیتا ہے دوسروں کو میں نے یہ گناہ کیا, فرمایا قیامت میں اس کا حساب ہوگا اور پوچھ ہوگی, پکڑ ہوگی. اس لیے کہ زنا کیا تھا, بتاتا پھرا ہے تو گواہ بنا لیے ہیں اس نے. وہ منصف ہے. جب وہاں بغیر حساب کے آپ کو پہنچائیں گے, وہ 2 دیکھنے والے نہیں جانیں گے اس نے زنا بھی کیا تھا, تو وہاں قیامت میں حساب ہونا ہے, وہاں پکڑے جانا ہے. وہاں اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں حلال کھاؤ, جو میں نے دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ. کہیں یہ فرمایا کلو یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلال طیبا, جو بھی زمین میں ہے اس میں سے حلال حلال کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا مطلب یہ ہے میرے چلنے میں عبادت ہونی چاہیے, میرے بیٹھنے میں عبادت ہونی چاہیے. عبادت کا صرف اتنا مفہوم نکالنا کہ میں مسجد میں چلا گیا اور میں نے نماز پڑھ لی, یہ عبادت کو چھوٹا کرنا.
عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نکل رہا ہوں تو مجھے یہ خیال ہونا چاہیے میری نظر غلط نہ پڑ جائے. عبادت ہے، اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے کہ نظر اچھی جگہ پڑے، بری جگہ نہ پڑے. جب میں کسی کا برابر سے کھیت کاٹ رہا ہوں تو میرے دل میں خیال یہ آ جائے کہ یہ دوسرے کا حق ہے، تو گویا اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ اپنے حق سے کمانا ہے، دوسرے کے حق میں نہیں گھسنا ہے. اس کا نام ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی جائز کام کرنا عبادت، ناجائز کام کرنا غیر عبادت ہے. ہر جائز کام کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. تو حلال اور حرام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حرام بھی الگ ہیں، حلال بھی الگ ہیں. کچھ بیچ کی چیزیں ایسی ہیں تعویلیں کر کر کے ہم نے ان کو حلال کر لیا. بہت بڑا گناہ ہے حرام کو حلال کرنا اور حلال کو خود حرام کر لینا. کسی جانور کو چھوڑ کر کہہ دو کہ یہ حرام ہے، گناہ عظیم ہے. کسی جانور کو اللہ رب العزت نے حلال کیا، آپ حرام کہہ دے، گناہ عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صرف اتنا کہا تھا، آج کے بعد سے شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ پر اس کو خود حرام کیوں کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف عورتوں کی خوشنودی کے لیے. عورتوں میں تو بات ہو جاتی ہے گھر میں، بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے، 9 بیویاں سنبھال لی تھی، میں اور آپ 2 سنبھال کے دکھاؤ نا. وہ جو پہلوان بنتا ہے گھر میں حال خراب ہو جائے گا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے 2 تھی، تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا جب پریشان ہو گئے، دونوں سے اولاد نہیں ہوئی، پریشان ہو گئے تو پریشان ہو کر یہ کہا تھا خدا کے واسطے ایک پہ اکتفا کر لینا، اور اگر زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو 3 کر لینا. کم سے کم 2 لڑے گی تو ایک تمہاری پارٹی میں ہو جائے گی، ایک تو بچے گی، ورنہ تم الو کے الو رہ جاؤ گے. اور الو رہنے کا مطلب یہ ہے، بچپن میں یہ بھینس چرانے ہم نے بھی چرائی بھائی، چرائی تو ایک جگہ الو نے انڈے دے رکھے تھے، انڈے تھے 2، اس الو نے انڈے دے رکھے تھے تو ایک کوا اس کے پاس آیا، اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. اب الو تو مشہور ہے، الو ہے، تو وہ تھے کوے 2، پہلے ایک گیا اس کے پاس تو یہ اڑ کے اس کے بھاگا اس کے پیچھے. جب اس کے پیچھے بھاگا دوسرا کوا آیا، ایک انڈا اٹھا کے بھاگ گیا. اب اس نے دیکھا پیچھے مڑ کے کہ انڈا اٹھایا جا رہا ہے تو واپس مڑ کے اس کے پیچھے بھاگا، اس نے واپس مڑ کے دوسرا اٹھا لیا. تو 2 انڈے گئے تو الو کا الو رہ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم الو کو الو ہی رہ جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہنے کا مطلب ہر جائز کام کرنا بھی نہیں کہ 4 شادیاں ہوں، کبھی زندہ لاش ہی گھومتی پھرے، یہ بھی پتہ نہ چلے میں جا رہا ہوں کدھر ہو رہا